وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورۃ البقرہ آیت نمبر 26۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا وما یضل به الا الفاسقین۔ سابقہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پر معترضین کو ایک تحدی اور چیلنج کیا کہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اگر تم اس قرآن کے بارے میں کسی بھی شک میں ہو تو پھر کوئی ایک صورت بنا کر دکھاؤ۔ تو یہ چیلنج تو وہ قبول نہ کر سکے، البتہ اعتراض کی زبانیں ان لوگوں نے لمبی کی، وہی بات کہ تصویر دے کر اعتراض کرنے لگے کہ یہاں یہ ہے وہاں وہ کمی ہے۔ جب ان کو قلم دے کر کہا گیا کہ اچھا اس کمی کو دور کرو، تو اب چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ اللہ تعالیٰ یہ قرآن کریم پر اعتراض کرنے لگے کہ یہ کیسا کلام ہے کہ کہیں اس کے اندر مچھر کی مثال ہے، کہیں مکھی کی مثال ہے، کہیں مکڑی کی مثال ہے، کمثل العنکبوت۔ تو یہ کیسا اللہ کا کلام ہے؟ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یستحیی، یقیناً اللہ تعالیٰ کوئی شرم محسوس نہیں کرتے، ان یضرب، اس بات میں کہ وہ مثلا ما بعوضۃ، کہ وہ مثال دیں مچھر کی، فما فوقہا، یا اس سے بڑی چیز کی۔ بڑی چیز یعنی باعتبار جسم کے بڑی چیز ہو، جیسے مچھر سے بڑی چیز مکھی ہے، یا حیثیت کے بڑی چیز ہو، یا بڑی ہو حقارت کے اندر بڑی ہو، یعنی کہ مچھر سے بھی کسی معمولی اور گھٹیا چیز کی اللہ مثال دیں، تو اس سے اللہ تعالیٰ تو نہیں شرماتے، کیونکہ جب جس چیز کی تمثیل دینا مقصود ہوتا ہے تو اسی کی تمثیل دی جائے گی نا۔ اگر دنیا کی مثال اگر مچھر کے پر کے برابر بیان کی جا رہی ہے تو وہی مثال دی جائے گی، اور یہ تو عقل کا بھی تقاضا ہے، یہ تو بلاغت کا بھی تقاضا ہے، یہ تو سامعین اور مخاطبین کی فہم اور سمجھ کا بھی تقاضا ہے کہ جو وہ سمجھنا چاہ رہے ہیں ان کو وہ سمجھایا جائے، اور چیز کی جو حیثیت بتلانا چاہ رہے ہیں تو اس کے مطابق اس کی مثال بیان کی جائے اور تمثیل بیان کی جائے۔ تو اس میں اعتراض کیسا ہے؟ لیکن ہوتا کیا ہے کہ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، بہرحال جو ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، ان کا یقین پیدا ہو جاتا ہے کہ یقیناً یہ ان کے رب کی طرف سے، ان کا یقین بڑھتا ہے، ان کا ایمان بڑھتا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور بہرحال جو کافر ہیں، فَيَقُولُونَ، وہ آگے سے کہتے ہیں، مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اس مثال سے اللہ تعالیٰ نے کس چیز کا ارادہ کیا؟ یعنی ان کا کفر بڑھتا ہے، ان کو اعتراض کرنے کی ایک اور جگہ مل جاتی ہے۔ قرآن تو پیغام ہدایت ہے، لیکن اب بندوں کی مثال ایسی ہے جیسے کہ زمین کہ اس کے اوپر بارش برسے۔ اب بارش تو ہر طرح ایک جیسی برستی ہے نا، چٹیل بنجر زمین پر بھی بارش آتی ہے، اور جو قابل زراعت زمین ہوتی ہے اس پر بھی بارش اترتی ہے، لیکن جو زرخیز زمین ہے وہ اس بارش سے نفع اٹھاتی ہے اور اس کی زرخیزی بڑھتی ہے، فصلیں لہلہاتی ہیں، اچھے اچھے پھولوں والے پودے، پھلدار پودے وہ بڑھتے ہیں۔ اور جو بنجر زمین ہے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا بلکہ نقصان ہوتا ہے، اس میں کیچڑ بنتا ہے، اس کی
نمناکی اور زیادہ بڑھتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بارش کا قصور نہیں ہے، قصور زمین کا ہے۔ جیسی زمین ہوگی ویسا ہی اس بارش سے نفع اٹھائے گی۔ تو قرآن کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ تو ان دلوں کا ہے جن کے اوپر قرآن اتر رہا ہے۔ اگر وہ قابل ہیں تو اس سے ہدایت پائیں گے۔ جتنا قرآن اترتا تھا ایمان والوں کا ایمان بڑھتا تھا، اور کافروں کا کفر بڑھتا تھا، منافقین کا نفاق بڑھتا تھا، معترضین کو نئے نئے اعتراضات کا موقع ملتا تھا۔ تو قرآن گمراہ بھی کرتا ہے اور قرآن ہدایت بھی دیتا ہے۔ تو بندے کو اپنے دل کی طرف دیکھنا چاہیے، اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ جب دل ٹھیک ہوگا تو پھر قرآن سے ہدایت ملے گی۔ تو فرمائے یضل بہ کثیرا، اسی مثال سے اللہ تعالیٰ بہت ساروں کو گمراہ کر دیتے ہیں، ویہدی بہ کثیرا، اور اسی سے بہت ساروں کو ہدایت دے دیتے ہیں۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، اور وہ گمراہ نہیں کرتا اس مثال سے مگر فاسقوں کو، حد سے نکلنے والوں کو، نافرمانوں کو۔ فاسق کافر پر بھی بولا جاتا ہے، اور فاسق ایمان والوں میں سے کوئی گنہگار ہو، گناہ کبیرہ میں مبتلا ہو، اس کو بھی فاسق کہا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی کبیرہ گناہ کھلے عام کرتا ہو پھر اس کو فاجر کہا جاتا ہے، فاسق اور فاجر۔ تو یہاں سے مراد وہی کافر ہیں، اور ان کی کچھ صفات بھی آگے بیان کر دی۔ الذین ینقضون عہد اللہ، جو اللہ کے وعدے کو توڑتے ہیں، من بعد میثاقہ، اس کو مضبوط کر لینے کے بعد۔ تو اللہ کا وعدہ کیا تھا؟ وعدہ الست، جب سب روحوں کو اللہ تعالیٰ نے جمع فرما کر سب سے اپنی ربوبیت کا وعدہ لیا تھا۔ الست بربکم، میری روح نے بھی یہ جواب دیا تھا، قالوا بلا، اور آپ کی روحوں نے بھی جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو ہم سب کی روحوں نے کہا تھا بلا، کیوں نہیں اے رب، آپ ہمارے اللہ ہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ جب رب اس کی ربوبیت کا اقرار کر لیا تو پھر اس کے معبود ہونے کا بھی اقرار کر لیا۔ تو یہ ایک وعدہ تھا جو سب نے کیا، اب نبھایا اس وعدے کو اس نے جو ایمان لایا، جس نے اپنے رب کو دنیا میں آ کر پہچانا، اور جس نے انکار کیا اس نے اصل میں اس کیے ہوئے وعدے کو توڑا ہے۔ تو یہی ہے وہ فاسق جو اللہ کے وعدے کو جنہوں نے توڑا ہے۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور توڑتے ہیں اس چیز کو جس کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا۔ اور وہ جوڑنے کا حکم ایک تو صلہ رحمی ہے، یعنی کہ رشتہ داریوں کو جوڑنا، تعلقات کو جوڑنا، پھر اللہ کے حقوق کو ادا کرنا، بندوں کے حقوق کو ادا کرنا۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں یہ فساد مچاتے ہیں۔ اولئک هم الخاسرون، یہی وہ لوگ ہیں جو نقصان والے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو اعتراض کر دینا آسان ہوتا ہے، تو ان لوگوں نے وہی راستہ اپنایا، لیکن تحدی کو، چیلنج کو قبول نہیں کیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ قرآن ہدایت بنتا ہے اگر بندے کے دل میں اس کو قبول کرنے کی طلب و تڑپ ہو، اور قرآن سے ہی انسان گمراہ ہو جاتا ہے اگر اعتقاد نہ ہو اور ہدایت کی رہنمائی کی طلب دل کے اندر نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کے ذریعے سے ہدایت پانے والے لوگوں میں سے بنائے۔